الا المطهرون. کہ قرآن وہ ذات ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو اگر کوئی چھو سکتا ہے تو وہ شخص چھو سکتا ہے جو پاک و پاکیزہ ہو. یعنی قرآن کے قریب اگر کوئی آ سکتا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. آئیے رسول کی خدمت میں چلتے ہیں. یا رسول اللہ، قرآن یہ دعوے کر رہا ہے کہ اس کو اگر کوئی چھو سکتا ہے تو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. یہ پہلا گواہ ہے. تو آپ کا دوسرا گواہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو پاک و پاکیزہ ہو، جس کے پاس نجاست نہ آئے. تو خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ تم اہل بیت کو پاک و پاکیزہ رکھے اور تم سے رجس کو دور رکھے. سبحان اللہ. توجہ سے سنیں. جس طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، اسی طرح اہل بیت کے لیے خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ اہل بیت کے پاس اگر کوئی آ سکتا ہے تو وہی آ سکتا ہے جو پاک و پاکیزہ ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اہل بیت علیہ السلام کے قریب نہیں آ سکتا. اچھا، آج کل اہل بیت کے قریب کون ہے اور دور کون ہے؟ اگر آج کا دور دیکھا جائے تو اہل بیت سے قریب کون ہے اور اہل بیت سے دور کون ہے؟ اگر ہم اہل بیت سے قریب ہیں اور کوئی اہل بیت سے دور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجازت ہے کہ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی ہے. اگر کوئی اہل بیت کے قریب نہیں آ رہا ہے، اگر کوئی اہل بیت کے ساتھ نہیں آ رہا ہے تو سمجھ لو وہ اجازت ہے، وہ پاکیزگی نہیں ہے. کیونکہ خدا قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ خدا کا یہ وعدہ ہے اور ارادہ ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے گا، اہل بیت سے نجاست کو دور رکھے گا. یہ خدا کا وعدہ ہے. پھر قرآن میں دیکھتے ہیں تو قرآن بڑھ کے دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر رسول کی رسالت پر دو گواہ ہیں تو دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے. تو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ جیسا قرآن ہے ایسی ہی ذات علی ہے، جیسا قرآن ہے ایسی ہی ذات علی ہے. قرآن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے تو علی امام المتقین تھے. قرآن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے تو خدا نے خود فرمایا کہ علی کی ذات میں بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. قرآن نے یہ دعویٰ تھا کہ اگر کوئی اس کو چھو سکتا ہے تو وہ چھو سکتا ہے جو پاک و پاکیزہ ہوگا. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی آئے گا تو پاک و پاکیزہ ہوگا. پھر قرآن ایک دعویٰ کرتا ہے اور قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا رَبِّ وَلَا يَحْتَسِبْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کہ کوئی بھی دنیا میں ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ اس قرآن کے اندر موجود نہ ہو.